Assalamualaikum students. Today our topic is Vernier Caliper Chapter 1st Physics by Sir Nihaluddin Saab. Subscribe my YouTube channel Science is my soul and also press the bell icon for new lecture notification. آج کا ہمارا لیکچر ہے ورنیئر کیلیپر۔ اب دیکھیں ورنیئر کیلیپر کیا ہے۔ عام طور پر ہم اس کو ایکسپیریمنٹس میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے بک کے پیج 15 پہ ایک ڈیفینیشن ہے، اے ڈیوائس یوز ٹو میجر اے فریکشن آف small scale division by sliding another scale over it is called vernier caliper۔ اب دیکھیں ورنیئر کیلیپر کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس کو smallest length اور small measurement کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے 0.1 ملی میٹر اور 0.01 سینٹی میٹر تک پیمائش کر سکتا ہے۔ اب دیکھو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ ہم رولر کیوں استعمال نہیں کرتے، ہم کوئی اور چیزوں استعمال کیوں نہیں کرتے، تو سادہ سی بات ہے، اگر آپ چھوٹی چیز کو استعمال کرتے ہیں، کم چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو ضروری ہے اس کے لیے کوئی سینسیٹیو انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مائنر چیز ناپنا چاہتے، کوئی اسمالسٹ چیز آپ ناپنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ رولر استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر ہم ورنیئر کیلیپر کا سہارا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ کی بک کے پیج 15 پر یہ انسٹرومنٹ دکھایا گیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ مختلف چیزیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ دو جاز جو ہوتے ہیں اے اور بی نیچے والے، یہ ہم ایکسٹرنل ڈائی میٹر ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اوپر والے ہیں اس کو ہم انٹرنل ڈائی میٹر ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ورنیئر کیلیپر کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا ایک ہمارے پاس ایک پیمانہ اس طرح ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے ایک جگہ پر، remain stationary, and this one is called main scale۔ اس کو ہم مین اسکیل کہتے ہیں۔ اس پر اس طرح کے سینٹی میٹر اور پھر چھوٹے چھوٹے ہر حصے کو 10 چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم ملی میٹر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہے آپ کو دو جاز نظر آتے ہیں اس طرح نیچے بھی ہے۔ اور یہاں ایک اور پیمانہ آپ کو نظر آتا ہے جو اس پر سلائڈنگ کرتا ہے۔ اس پیمانے کو ہم جو سلائڈنگ والا ہوتا ہے اس کو ہم ورنیئر اسکیل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم ورنیئر کیلیپر کو لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایکسٹرنل ڈائی میٹر، ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح باڈی لیتے ہیں، اب اگر اس بیرونی نقطہ سے یہاں سے آپ یہاں تک پیمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ حصہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں تک ناپنا چاہتے ہیں، اندر حصہ لیتے ہیں، تو اس کو ہم انٹرنل ڈائی میٹر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس ورنیئر اسکیل پر جو ہوتا ہے یہ 9 ملی میٹر ہوتا ہے اور یہ 10 برابر حصوں میں ڈیوائڈ
کیا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں جب ہم یہ حصہ لیتے ہیں، یہ 9 جو ہے یہ 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو جب ہم اس میں ڈفرنس معلوم کرتے ہیں تو ڈفرنس ہمارے پاس وہاں 10 ملی میٹر یہاں 9 ملی میٹر ہوتا ہے، تو اس میں 10 میں 1 ڈفرنس آتا ہے جو 0.1 ملی میٹر ہے یا 0.01 سینٹی میٹر ہے۔ اب دیکھیے اس پر پیمائش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے بک نے جو لکھا ہے آپ دیکھیں اس پر، یہ کہتے ہیں کہ vernier scale, a vernier scale which has marking of some multiple of the marking on the main scale. The vernier scale has length of 9 millimeter and is divided equally into 10 division. The separation between two lines is vernier scale is 9/10, that is 0.9, and it means that the difference between 1 and 0.1 become 0.1. So this one which I want to tell you how we use it. Now let us see how will you make your measurement by using vernier caliper. Remember, first you observe that the zero of vernier scale and the zero of vernier scale are coincide with each other. اگر یہ دونوں زیرو ایک ہی لائن میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ میجرمنٹ کو کیسے کریں گے۔ پہلے آپ جس چیز کو میجر کرنا چاہتے ہیں اس کو لے لیں، ان جبروں کو آہستگی سے کھولیں، اس میں اس جسم کو رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ مین سکیل جس طرح آپ کے بک میں دکھایا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ مین سکیل کا کتنا حصہ جو ہے، آپ دیکھیں یہ سلنڈر اس کے درمیان رکھا ہوا ہے، اے اور بی جاز کے درمیان۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ کے مین سکیل پر ریڈنگ کیا ہے۔ فرض کریں میں مین سکیل پر ریڈنگ لیتا ہوں کہ میرے پاس ریڈنگ ہے فرض کریں کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس مین سکیل ریڈنگ جو ہے وہ 2.1 سینٹی میٹر آتا ہے۔ آپ اس کو نوٹ کریں گے، اپنے ساتھ لکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ورنیئر سکیل کا کون سا لائن جو ہے وہ مین سکیل کے کس لائن کے ساتھ ملتا ہے۔ ورنیئر سکیل کا کون سا درجہ مین سکیل کے ساتھ سیم لائن میں آتا ہے۔ اس طرح ہے کہ یہ ورنیئر سکیل ہے، فار ایگزامپل 0 1 2 3 4 ہے اور یہ مین سکیل ہے۔ اب فرض کریے مین سکیل کا یہاں جو ہے وہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ جو ہے آپ کے پاس 3 ہے۔ اب کیلکولیشن کا میتھڈ کیا ہے؟ پہلے آپ لیسٹ کاؤنٹ کو لیں گے، آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.01 سینٹی میٹر، پھر آپ کے پاس کامن پوائنٹ ہے، فار ایگزامپل ہم نے 3 لیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس فار ایگزامپل آتا ہے 0.03 سینٹی میٹر۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ مین سکیل ریڈنگ جو ہم نے لیا ہے شروع میں، جو آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم نے یہاں اپریکسیمیٹلی 2.1 دیا ہے، تو جو ہمارے پاس فائنل ریڈنگ آتا ہے تو کیا ہوگا؟ فائنل ریڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، اس کو آپ پلس کریں، ایڈ کریں تو ہمارے پاس فائنل ریڈنگ جو ہوگا وہ 2.13 سینٹی میٹر ہوگا۔ اب دیکھیں ورنیئر کیلیپر جو ہم نے یہاں ڈسکس کیا، اس میں آپ کو 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں
پہلے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ورنیئر کیلیپر کیوں استعمال کرتے ہیں تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے if we want to measure small quantity, for example length, we commonly use vernier caliper because it can measure up to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Secondly, آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ورنیئر اسکیل کا زیرو جو ہے وہ مین اسکیل کی زیرو کے ساتھ کنسائڈ ہے، وہ ایک ہی لائن میں ہے. اگر ایک ہی لائن میں ہے تو آپ کا انسٹرومنٹ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے. اور تیسری اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ورنیئر اسکیل جو ہے اس پر اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے حصوں میں وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ جب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو فائنل میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اگر ریڈنگ لیتے ہیں تو کیا کریں گے، جس چیز کا آپ ریڈنگ لیتے ہیں اس کو آپ اس جاز کے درمیان رکھیں. تو سب سے پہلے آپ مین اسکیل ریڈنگ نوٹ کریں. آپ نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ بک میں لکھ کے پھر کیا کریں گے، ورنیئر اسکیل کے پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ کون سا جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ مین اسکیل کے پوائنٹ کے ساتھ بالکل سیم لائن میں ہے، کنسائڈ کرتا ہے. آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں گے. جب پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کیا اس کے بعد کیا کریں گے، مین اسکیل تو آپ نے پہلے نوٹ کیا ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ جو لیسٹ کاؤنٹ ہے جو 0.1 سینٹی میٹر ہے آپ اس کو اس کامن پوائنٹ سے ملٹیپلائی کریں. ملٹیپلیکیشن سے جو کچھ آتا ہے اس کے ساتھ آپ مین اسکیل کی ریڈنگ کو جو آپ نے پہلے اپنے ساتھ نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ایڈ کریں. تو اس طرح آپ کا فائنل رزلٹ آپ کو مل جائے گا.